ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر الصلوات اتنی بلند صلوات پڑھے کہ ادھر کی آواز ادھر نہ آ سکے. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. شہزادی کونین اس صفحہ عذاب کو اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے. اللہ صبح سے لے کے اس لمحے تک جتنے بھی سامعین حاضرین مبدت کے مصلی پہ عشق کی نماز ادا کر رہے ہیں، میری آقا زادی اس اجر رسالت کی ادائیگی کو قبول فرمائے. میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ ولایت و استقامت نصیب فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی الولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. آقا دو جہاں سلطان زمان وارث کائنات سرکار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات کریں. نہیں آپ سارے ادھر دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا میں بھی تھوڑی دیر کرتا ہوں. انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی کسی کو دیکھ رہا ہو تو پھر اس میں بے چینی بڑھتی ہے. آپ جتنا ادھر دیکھیں گے ادھر سے اتنا ہی شور ہے. آپ تھوڑا سا نظر انداز کریں گے وہاں خود بخود خاموشی ہو جائے. 1400 سال پہلے ملک عراق سرزمین کربلا میں قتل ہوا. وہ قتل رسول کے بیٹے کا قتل تھا. 1400 سال سے حکومتیں صرف ہو گئیں اس لہو کو چھپانے کے لیے کہ کسی طریقے سے قتل حسین چھپ جائے، قاتل شبیر بے نقاب نہ ہو، قتل حسین کو چھپا دیا جائے. درہم و دینار خرچ ہو گئے، حکومتیں لگیں، تخت اور تاج والوں نے بڑی کوشش کی کہ شبیر کے لہو کو چھپایا جائے. لیکن یہ ارادہ پروردگار تھا، لہو حسین کی تاثیر تھی. اللہ نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی جس نے حسین کے لہو کو چھپنے نہ دیا. اس نے ماتم سے، زنجیر سے، اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے ذکر حسین ابن علی کو زندہ رکھا. ہر دور کے یزید نے ہر دور میں چاہا کہ قتل حسین چھپے. درہم لگے، دینار لگے. مفتی یزید نے بھی خریدے تھے، مفتی آج بھی حسین کو بھونک رہے. یزید نے بھی چاہا تھا کہ شاید میں مفتیوں کے ذریعے سے تخت خلافت میں بیٹھ جاؤں گا، اور آج بھی یزید چاہتا ہے کہ کوئی مفتی مجھے قتل حسین سے بری کروا دے. ذہن آپ کے متوجہ ہو گئے. پہلی سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں. امام حسین کے ماتمینوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ملک پاکستان کے اس سب سے بڑے جم غفیر میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ٹی وی پہ بیٹھ کے بھونکنے سے یزید نہیں بچے گا. تمہارے ذاکر نائی کی جھوٹی حدیثوں سے یزید نہیں بچے گا. اگر یزید کو بچانا چاہتے ہو پھر ایک کام کر لیتے ہیں، وقت اپنی مرضی کا رکھ لے، شہر اپنی مرضی کا چن لے، چوک اپنی مرضی کا منتخب کر. ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا. ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام پہ، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام پہ. میں پڑھتا ہوں حسین کی ماں کا کردار، تو سنا یزید کی ماں. بولو جو حسین کے نام کر بیٹھے، جن کے ہاتھ ماتم کے لیے خلق. اچھا حسین آؤ پھر مل کے طے کر لیتے. ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ، تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ. تیری مسجد کے سامنے چوک لگتا ہے تو وہاں ممبر سجاتے ہیں. تو کسی اسلام آباد کے چوک میں بلا، ہم وہاں آتے ہیں. میں پڑھتا ہوں حسین کا شجرہ، تو سنا یزید کا شجرہ. حسین 3 شبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں آگ میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کو پیدا ہوتے ہی خود بھی شراب کی دی گئی. حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کا نانا عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا. یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا. حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا.
جس کی قبر میں رسول کا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا، یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا، یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا، اس لیے حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، اور ولید لکھی یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، اپنے لاکھوں دورا 72 میں لاتا ہوں قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ سارے بولو آخر تک بولو حیدری۔ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو ہمیں سنا، ہماری آنکھوں میں دھول نہ چھوڑ۔ یہ ساؤنڈ والا جہاں بھی بیٹھا آواز سن رہا ہے تو برائے مہربانی اس آواز کو تھوڑا بہتر کر، ہے بھی نقش بندیہ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں قتل حسین کی انکوائری ہو۔ شیخ القرآن پنجاب میری آنکھوں کے سامنے ہے، حسین کے قتل میں صرف یزید ملوث نہیں، ہمیں بتا یزید کو یزید بنانے والا کون تھا؟ آج ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا، محرم کے دن ہوئے 2 دن کے لیے کالا سوٹ پہنا، 1 سبیل پانی کی، 4 دیگیں حلیم کی، اور حسینی بننے کی کوشش۔ دیکھے دینے سے حسین نہیں ملتا۔ آج قادری کہتا جی میں بھی مانتا ہوں حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط۔ حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ آخری جملہ کہوں گا، میں ممبر چھوڑوں گا، صرف حسین صحیح نہیں، سارے حسین صحیح، صرف یزید غلط نہیں، سارے یزید غلط۔ حسین بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک فکر کا نمائندہ تھا، صرف حسین صحیح نہیں۔ یزید پلید ہے، تکمہ پلید ہے، پورا نیٹورک چلانا۔ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کی پوری پارٹی تھی۔ صرف اکیلا یزید قتل حسین میں ہمیں نہ دو، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا۔ تو جوان بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے تائید فرمانا، میں تمہاری وکالت کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے، ہمیں بتا کہ یزید کو یزید بنانے والا کون تھا۔ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیرے جملے کے؟ حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، ولید یزید کیا چاہتا ہے؟ اس کا بیعت کروانا چاہتا ہے۔ حسین مسکرائے، مجھ سے بیعت؟ ہاں تجھ سے بیعت۔ حسین کا جملہ آج بھی تعلیم ہے، حسین کا لکھ دے مجھ جیسا۔ اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ولید نے کہا تو پھر یزید کو کیا لکھ کے بھیجوں؟ حسین نے کہا تو صرف اسے اتنا لکھ کے بھیج دے، انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ اس کا بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا تو صرف لکھ میں علی کا بیٹا ہوں، اپنی بات وہ خود سمجھ آئے گا۔ جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے؟ تو لکھ قتل حسین میں، جوان بول رہا، قتل حسین میں صرف یزید ملوث نہیں،
یزید کے پیچھے ایک لمبی کتاب، اس سے پہلے 4 قتل ہوئے اور چھپ گئے. تشریف نبی کا قتل حجرے میں ہوا. مجھے خبر ہے کہ پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے. قبلہ و کعبہ سے بلائے صاحب تشریف، اتنے بہترین ذاکرین تشریف. رسول قتل ہوئے تھے، آج تک نبی کا قاتل نہیں بتایا. معصوم تو طبعی موت مرتا ہی نہیں. بطول کا قتل دروازے پہ گیا، قاتل چھپ گیا. حسن کو زہر دلوائی گئی بیوی کے ذریعے، یہ نہیں بتایا کہ بھجوائی کس نے تھی. علی کو ابن ملجم کے ذریعے قتل کروایا، یہ نہیں بتایا کہ بھیجا کس نے تھا. 4 قتل سیدوں کے چھپ گئے تھے. آخری سطر اور آپ کو سلام کر، 4 قتل سیدوں کے چھپ گئے تھے. حسین سب کے قاتل گھیر کے کربلا میں لے آیا. بولو، حسین نانے کا بھی قاتل لے آیا، ماں کا بھی قاتل لے آیا، بابے کا بھی قاتل لے آیا، بھائی کا بھی قاتل لے آیا. حسین نے سامنے کھڑے کر کے دنیا کو بتایا یہ اسلام کے پردے میں چھپے ہیں، یہ کل بھی لاتی تھے، یہ